فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ تبصرہ چل رہا تھا طالوت بادشاہ کا کہ وہ نکلے اپنا لشکر لے کر جالوت اور اس کے قوم سے جہاد کرنے کے لیے، تو پروردگار نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ فہزموہم بإذن اللہ، پس طالوت نے بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ مل کر جالوت کو نکال دیا اللہ کے اذن سے، یعنی فتح ہو گئی ان کو۔ حالانکہ یہ چھوٹا لشکر تھا لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے نا، بنی اسرائیل اللہ کے ایک پیغمبر کے حکم کے مطابق یہ چل رہے تھے، اگرچہ نافرمانیاں بھی کی، کچھ لوگ ڈر بھی گئے، اور جب ان کو اس نہر سے پانی پینے سے روکا گیا کہ اللہ آزمانے والا ہے، اس آزمائش میں بھی وہ پورے نہ اتر سکے۔ کچھ لوگ تھے جو مخلص تھے، اور ان مخلص لوگوں کی وجہ سے پروردگار نے اتنا بڑے لشکر جرار کے ساتھ ان کے مقابلے میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، یاد رکھیں۔ یہ کل بھی تبصرہ ہو رہا تھا، ہم اپنی تاریخ کی طرف نظر کریں تو ہر میدان میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے تو ایمان کی وجہ سے۔ 7,000 کا لشکر ہو، اندلس کے کنارے پر طارق بن زیاد کی سپہ سالاری میں 40,000 کے لشکر سے ٹکرائے، یہ کوئی موازنہ ہے؟ ناممکن ہے 40,000 کے لشکر سے 7,000 کا لشکر جا کے ٹکرا جائے اور اس کو شکست دے دے، ناممکن ہے۔ تخیلات میں بھی عجیب طرح کے تبصرے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایمانی طاقت تھی۔ 18,000 کا لشکر اور یمامہ کے میدان میں 30,000 سے ٹکرا کر انہیں فنار و سکر کر دے، یہ ناممکن لگ رہا ہے، لیکن یہ ایمانی طاقت، یہ ممکن اور یقیناً ہوا ہے یہ۔ لیکن آج ایمانی طاقت ہمارے اندر ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو بزدلی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں کفر سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا طاقت نہ تھی جب ہم سپر پاوروں سے ٹکرائے، کیسر و کسریٰ کو ہم نے شکست دی، اس وقت ہمارے پاس ایمانی طاقت تھی۔ یہ پاور نہ تھی ظاہراً، جو اس وقت ہماری جسمانی طاقت ہے، کھاتے پیتے ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، یہ کچھ نہ تھا۔ اس وقت ہم ظاہراً کمزور ہو کہ ہم ایک کھجور پر ہفتہ گزارا کرنے والا ہمارا ایک مرد 10 کفار کے پہلوانوں پر بھاری ہوتا تھا، یہ ایمانی طاقت تھی۔ تو ہمارے پاس یہ ایٹمی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، موت ہمارے لیے ایک شہادت کا باعث ہے، اور شہادت ایک عظیم رتبہ ہے مومن مسلمان کے لیے۔ یہ چیز، یہ سوچ فکر ہمارے اندر ختم ہوگی، جس کی وجہ سے آج ہم ہر میدان میں شکست خوردہ نظر آتے ہیں۔ وہ روایت آپ نے سنی کئی مرتبہ کہ فاروقی دور میں حضرت فاروق اعظم نے جب کیسر روم پر حملہ کیا نا، تو کیسر اپنے محل کے اندر تھا، وہ تو خوش تھا کہ یہ آ رہے ہیں، چند ایک لوگ ہیں، ان کی کیا ضرورت۔ لیکن دیکھتے دیکھتے پتہ چلا کہ کیسر کے محلات کا محاصرہ کر لیا صحابہ نے، ان کی تمام فوجیں ماری گئی، چند ایک لوگ عرب کے تھکے ہارے جن کے پاس نہ کوئی تلواریں ہیں، نہ کوئی سواریاں ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کے لیے، چند ایک لوگوں نے آ کے اتنا بڑے لشکر کو واصل جہنم کرنے کے بعد کیسر کے محلات کا محاصرہ کر دیا۔ اب یہ بڑے پریشان، بھئی یہ کیا ہو گیا اچانک، اتنا ہماری پاور، اتنا بڑی فوج، یہ چند ایک لوگ آ کے انہوں نے سب کو ختم کر دیا۔ اب اس نے فل فور ایک نمائندہ بھیجا چین کی طرف کہ جاؤ انہیں کہو کہ پیچھے سے فوجیں بھیجیے اور ہماری معاونت کی جائے۔ جب وہاں پہنچے تو چین کا بادشاہ بیٹھا ہے اور تبصرہ ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی لوگ، ان کے اندر کچھ پادری بھی تھے پڑھے لکھے۔
تو کیسر کی طرف سے جو آدمی آیا اس نے آ کے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا، عرب کے چند ایک بدو آ کے جن کے پرانے پھٹے کپڑے ہیں، جو ظاہراً کمزور ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ آ کر انہوں نے کیسر روم کے محلات کا محاصرہ کر لیا ہے، ہماری فوجوں کو مار دیا انہوں نے، ہماری فوجوں کو اپنے گھوڑوں کے سوموں کے اندر روند کے رکھ دیا ان لوگوں نے، ہم بڑے پریشان۔ تو وہ بادشاہ سن کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا پریشان، بھئی یہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ علاقہ تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا علاقہ ہے، وہ تو پردیسی ہیں۔ اچھا وہ سفر کے تھکے ہارے ہیں، ان کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، کھانا پینا ان کے پاس ہے نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ فوج تمہاری زیادہ ہے ان کی زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہماری فوج زیادہ، وہ تو چند ایک لوگ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسلحہ تمہارا زیادہ ہے یا اسلحہ ان کا زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس چند ایک تلواریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، چند ایک اپنا زیریں ہیں، وہ کس طرح ان کا اسلحہ ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم پر بھاری ہو گئے؟ یہیں پر ایک بہت بڑا پادری بیٹھا ہو، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس سے ایک آدھا سوال کر سکتا ہوں، اس نمائندے سے جو کیسر کی طرف سے نمائندہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا کریں سوال۔ اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو چند ایک لوگ آئے، پرانے پھٹے کپڑے، غریب سے لوگ ہیں، پردیسی ہیں، چند ایک گھوڑے ہیں، چند ایک سواری ہیں، کوئی خاص اسلحہ نہیں ہے، اور اتنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے، تمہارے محلات کا محاصرہ کر لیا ہے، تمہیں انہوں نے پکڑ لیا ہے، ان لوگوں کے جینے کا کوئی طریقہ بتا سکتے ہو؟ کیا ان کا انداز جینے کا مختلف تو نہیں ہے؟ کوئی کس وقت اٹھ رہا ہے، کوئی کس وقت جاگ رہا ہے، کوئی کس وقت کھا رہا ہے، کوئی کس وقت پی رہا ہے، کوئی کس طرح آ جا رہا ہے، کوئی انداز بالکل مختلف ہے یا ہو بہو ایک طرح کا انداز ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ بالکل لگتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی زندگی کو لیا، ہو بہو اسی طرح زندگی جی رہے ہیں، ایک لمحہ بھی ان کا آپس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ٹکراتا نہیں، عین ایک وقت اٹھتے ہیں، ایک وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک طرح کا انداز ہے، ایک طرح کی مسکراہٹ ہے، ایک طرح کا بول چال ہے، ہو بہو ان کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ پادری جو تھا اس نے بادشاہ کی طرف رخ کیا، اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخر الزمان نبی کی سیرت پر چلنے والے، آخر الزمان نبی کے یہ سپاہی ہیں، یہ چند ایک لوگ جو جا کے ٹکرا گئے نا، اور آپ ان کی تعاون مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ بھول نہ کرنا، اگر آپ یہاں سے کروڑاں لوگ فوجیں بھی بھیجیں نا، چند ایک لوگوں سے وہ ٹکرا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو فوجی ہیں نا وہ اپنے نبی کو لائق کرتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت و صورت کے مطابق چلتے ہیں۔ جو قوم، جو امت اپنے نبی کی سیرت کے مطابق چلتی رہتی ہے نا، پھر اللہ کی طاقت ان کے اندر حلول کر جاتی ہے، ان کے بازوں کے اندر قدرت الہی کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاؤں کے اندر اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان کی سماعت و بصارت میں اللہ کی طاقت حلول کر جاتی ہے۔ جس کے اندر خدائی طاقت ہو، کیا خالق سے مخلوق ٹکرا سکتی ہے؟ کیا اللہ سے مخلوق لڑ سکتی ہے؟ ان سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے۔ خبردار یہ بھول نہ کرنا، کوئی بھی فوج نہ بھیجنا، بھیجو گے تو سب کے سب واصل جہنم ہو جائیں گے۔ ان چند ایک آئے ہوئے عرب سے، تھکے ہارے لوگوں سے، ان فوجیوں سے تم قطعاً بلکہ پوری کائنات بھی ان سے ٹکرا نہیں سکتی۔ وہ بادشاہ بڑا حیران، بھائی بتاؤ ان کو شکست دینے کا کوئی ممکنہ طریقہ ہے؟ اس پادری نے کہا طریقہ ہے، وہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دو، ان کا طریقہ سیرت رسول کے مطابق نہ ہو، بلکہ ان کا طریقہ اپنے نبی سے مختلف ہو جائے، یہ پھر ہزارہ ہوں، کروڑہ ہوں، ان کے پاس ایٹمی طاقت کچھ بھی ہو، یہ شکست خوردہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر وہ سیرت مصطفیٰ کا وہ نور ختم ہو گیا، ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت، وہ اللہ کی جو طاقت تھی ہمارے اندر حلول کر گئی تھی کہ ہم چند ایک ہو کے بڑے بڑے لشکر سے ٹکرا جاتے تھے، وہ طاقتیں ختم ہو گئی۔ آج ہم کمزور ہو گئے، ہر وقت ہر طرف سے امت مسلمہ مظلوم نظر آ رہی ہے، ہر طرف سے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم بیٹھے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ ہمارے اندر وہ نور ایمان ختم ہو گئے، عشق رسول ختم ہو گیا، محض زبانی کلامی نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انداز زندگی دیکھیں ٹوٹل یہود و نصارہ والا، ہمارا زبانی کلامی نعرہ حسینیت والا ہوتا ہے، کردار ٹوٹل یزیدیت والا ہے۔ یزید شرابی بھی تھا، بے نمازی بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، فریب بھی کرتا تھا، دھوکہ بھی کرتا تھا، ملاوٹ بھی کرتا تھا، یہ ساری چیزیں مجھ میں یہ پائی جا رہی ہیں، لیکن نعرہ میرا حسینیت والا ہے، کردار میرا حسینیت والا بالکل نہیں ہے۔ میں تب حسینی ہوگا جب میرا کردار حسینیت والا ہوگا، یاد رکھیں۔ تو پروردگار نے
طالوت کو اور ان کے لشکر کو فتح دی، بڑے لشکر پر، اور ان کو انہوں نے دوڑا دیا۔ اور وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، اور قتل کیا داود نے جالوت کو جو ان کا بڑا بادشاہ تھا کفر کی طرف سے۔ حضرت داود علیہ السلام پیغمبر نبی، اپنا پیغمبر گزرے اللہ کے، تو انہوں نے قتل کر دیا جالوت کو۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے عطا کی ان کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اللہ نے انہیں ملک بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، جو جتنا چاہا اللہ نے عطا کر دیا ان کو علم بھی۔ تو پروردگار کا یہ ایک کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر، اپنے خاص بندوں پر اور اپنے لشکر کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ چھوٹا لشکر ہو کر بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا جاتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح اللہ دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے بعض لوگوں کو بعض سے، اگر وہ دور نہ کرتا تو ضرور زمین پر فساد ہوتا، ہمیشہ زمین پر ایسا بگاڑ ہوتا کہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو پاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے جہان والوں پر کہ ایک ایسا لشکر ہوتا ہے جو فتنہ فساد چاہتا ہے، وہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، تو پروردگار ان کو دفع کر دیتا ہے اچھے لوگوں کے ذریعے لڑائی کرانے کے بعد۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شریفانہ انداز ہوتا ہے لیکن دل و دماغ کے اندر فتنہ فساد ہوتا ہے۔ ہم میں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف فتنہ چاہتے ہیں، جھگڑا چاہتے ہیں، اور یہ فتنہ جو ہے نا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا فتنہ فساد یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، سخت گناہ ہے، اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑا چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، پھر لڑائی چھوٹی موٹی ہو جانے کے بعد پھر انتقامات کے عجیب طریقے ہوتے ہیں ہمارے، ہر بات آزمائیں گے، ہر طریقہ آزمائیں گے انتقام لینے کا۔ ہمارے ہاں شہر میں تو اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا، ہمارے ہاں جو مین طریقہ ہے نا انتقام کے، جو آخری طریقے ہوتے ہیں بھی کچھ نہ ہو پانے کے بعد، سگے بھائی ہیں نا، ان کے رشتہ ہوا اور ان کے اندر جھگڑا ہو گیا، یا رشتہ سگے بھائی نے بڑے بھائی کے کہنے پر نہ کیا، جہاں وہ کہتا تھا جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ جھگڑا اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے بول چال ختم، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں آنا جانا ختم۔ اب پھر انتقام کی آگ اس حد تک ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں کے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کی وراثت تھی وہ تقسیم ہو گئی، اب راستہ مشترکہ ہے، ایک بھائی کے دروازے سے راستہ گزر رہا ہے، اب وہ انتقام کی آگ اس حد تک وہ کوشش کرے گا، کہے گا اس کو یہاں سے گزرنے ہی نہیں دینا، یہ انتقام ہے۔ یہ کھیت کی طرف پانی لگانا ہے، جو کھالیاں اس طرف جا رہی ہیں، ایک بھائی کے گھر سے قریب اپنا رقبے سے گزر رہی ہیں، دوسرے بھائی کا رقبہ آ گیا ہے، وہ کہے گا نہیں ادھر سے نہیں گزرنے دوں گا، یہ انتقام کا طریقہ ہے۔ یہ انتہائی چھوٹی سوچ، کم ظرفی، اللہ کی زمین ہے یار۔ فاروق اعظم کے دور میں اسی طرح کا معاملے کا جھگڑا ہو گیا، ایک نے کہا کہ میں ادھر سے پانی نہیں گزرنے دوں گا اس کو، اس کے رقبے میں، میرے رقبے سے خالی سے پانی گزر کے اس کے رقبے میں نہیں جائے گا۔ یہ فاروق اعظم تک یہ مسئلہ جا پہنچا، آپ نے بلایا، اور جو گزرنے نہیں دے رہا تھا پانی، اسے فرمایا کہ یہ اللہ کی زمین ہے، کھیت کی طرف پانی جائے گا، کھیت اگیں گے، وہاں سے پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، صدقہ و خیرات ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، تو یہاں سے پانی نہیں گزرنے دے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے رقبے سے یہ کھالیاں گزر رہی ہیں، میں نہیں گزرنے دوں گا۔ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ نے فرمایا یہ پانی تو تیری کھیت سے گزر رہا ہے نا، یہ تو گزاروں گا میں، اگر یہاں سے ممکن نہ ہوتا، تیرے پیٹ کو چیر کر تیرے پیٹ کے اندر سے بھی پانی گزارنا ممکن ہوتا، تو میں تیرا پیٹ چیر کر تیرے پیٹ کے اندر سے پانی گزار کے اس رقبے تک پانی کو پہنچاتا ضرور۔ یہ فاروق اعظم کا فیصلہ تھا۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ بڑا عجیب، ایسی کم ظرفی، چھوٹی سوچ، عجیب انتقام لینے کے طریقے آن پہنچے ہیں، بڑی اداسی، بڑی پریشانی۔ بھئی یہ زمین جس خطے کا، جس چھوٹے سے رقبے کا میں مالک ہوں، کتنے لوگ اس کے مالک بن چکے، اس زمین کے معاملات کو وہ بہتر کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ زیر زمین چلے گئے، وہ زمین وہاں پڑی ہے، وہ رقبہ وہاں پڑا ہے۔ میں آ گیا، میں اللہ کی مخلوق کو تنگ کروں اور ذاتی مالک بن بیٹھوں؟ نہ میرے بھائی، ان قریب میں اسی خاک میں خاک بن جاؤں گا، یہ خاک اسی طرح پڑی رہے گی۔ اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو محبت دیں، پیار دیں۔ کوئی اگر زیادتی کر بھی دیتا ہے تو پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں جی، ہم کیا ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا نا، کیا ہو جائے گا، جیلوں میں چلے جائیں گے نا،
تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ جو پچھلا جھگڑا ہوا ہے کیا یہ اس سے بڑا نہیں ہے قتل ہو جانا، جیلوں میں چلا جانا؟ اس سے بڑا نہیں ہے جھگڑا؟ یہ ہمارے ہاں سوچ ہوتی ہے اور اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے اور اس کو بہادری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کم ظرفی، کم عقلی، نادانی، بے وقوفی اور جہالت کی انتہا ہے۔ اسلام سے ہٹ کے ہم انسانیت بھی اس چیز سے گریز کرتی ہے۔ انسان انس سے ہے، انس کا معنی ہے لگن، چاہت، محبت، معاف کر دینا۔ میں یہ سوچوں کہ میں ذاتی طور پہ اللہ کے احکام کو کتنا پامال کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ خفیہ طور پہ میرے رب نے مجھے جن جن چیزوں سے روکا میں تنہا کیا کچھ کر جاتا ہوں۔ میرے رب نے نہ اپنی زمین سے مجھے ہٹایا، میرے رب نے نہ چاند، سورج، ستاروں کی کرنوں سے مجھے دور کر دیا، میرے رب نے نہ ان ہواؤں فضاؤں کا رخ مجھ سے موڑ لیا، نہ اس نے کھانا پینا مجھ سے چھین لیا، نہ اس نے میری سماعت و بصارت کو کمزور کر دیا، نہ اس نے مجھے بہرا، گنگا، اندھا کر دیا۔ وہ مجھے سب کچھ عطا کر رہا ہے، وہ اس قدر مہربان ہے، وہ خالق و مالک، وہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ میں ایک بندہ ہو کے جو ہو سکتا ہے مجھ سے، جو نہیں ہو سکتا وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتنی کم ظرفی ہے، کتنی نادانی ہے۔ تو اپنی زندگی کو بہتر کریں، اعلیٰ ظرفی پیدا کریں، اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں بدمعاشی پر، بے حیائی اور بے شرمی پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کر دیا۔ کاش کہ ہمیں فخر ہوتا اپنی اچھائی پر، معاف کرنے پر، اعلیٰ ظرفی پر، اچھی سوچ پر، لوگوں کو پیار دینے پر، لوگوں کو نقصان نہیں بلکہ لوگوں کو فائدہ دینے پر ہمیں فخر ہوتا تو کمال کی زندگی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار بہت بڑا فضل ہے اس کا جہان والوں پر کہ وہ ایسے فتنہ فساد لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ ان کو نہ مٹاتا، دفع نہ کرتا تو پھر زمین پر عجیب فتنے پھیل لیتے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، یہ حق آیتیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے محبوب آپ ہمارے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ ہمارے دوسرا پارہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہوا، اور ہمارے یہ 3 پارے جو نیٹ پہ پہنچ چکے ہیں، آخری پارہ مکمل طور پہ، اور اس کے اندر جو اصلاحی پہلو ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے۔ عقائد و نظریات کو خاص طور پہ نہیں، عوام کے لیے خاص طور پہ ہمارا درس ہوتا ہے، کوئی خاص علمی بحث بھی نہیں ہوتی۔ اس میں جو خاص وہ پہلو ہیں، جو اصلاحی پہلو ہیں، جو معاشرے کے اندر جن کی ضرورت ہے، ان کو ہم نے اجاگر کیا۔ آخری سپارہ بھی مکمل ہمارا، پہلا بھی مکمل، اور آج اللہ کے فضل سے دوسرا سپارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہ یوٹیوب ہمارے چینل پہ یہ اپلوڈ آج مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ کی یہ فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ وہ ہم سے اس طرح کا دین کا کام لے رہا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ ذہین ترین کروڑاں لوگ شرابی ہیں، زانی ہیں، بد کردار ہیں، بے نماز ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی انہی میں داخل کر سکتا تھا، لیکن اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا منبر عطا کیا، اور ریگولر دین کا کام، درس دینا، نماز پڑھانا، اسی نعمت کا بھی ہم ہر سانس میں کروڑ بار شکر ادا کریں، اور ساری زندگی ہر سانس میں کروڑ بار شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو دین مدین کا صحیح معنی کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔